الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، بلکہ میں دوسرے الفاظ میں یوں کہوں گا کہ یہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جن کو یہودی بھی اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو اپنا تسلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشوا اور ہمارے رہنما ہیں، اور امت مسلمہ اور تمام کے تمام مسلمان بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا رہنما اور پیشوا مانتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرسنالٹی کیسی ہوگی، ان کی حیثیت کیسی ہوگی۔ یہاں تک کہ یہ تو خیر بڑے مذہب ہے نا، 3 آسمانی مذہب ہے، یہاں تک کہ جو مشرکین مکہ تھے باوجود کہ وہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن شرک کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام اور مرتبہ دیا کہ آج بھی یہودی، آج بھی عیسائی اور تمام امت مسلمہ جو ہے وہ سارے کے سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ مقام اور مرتبہ دیتے ہیں۔ اسلام کے اندر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام میں جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقان اللہ غفورا شکورا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی اور قدر کرنے والے بھی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے امتحانات کے اندر ڈالا، بہت ساری اس کی آزمائشیں کی گئی، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جتنے بھی امتحانات تھے ان کے ہر امتحان کو مکمل طور پر کامیابی کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یعنی کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے ہو۔ اسی کے متعلق قرآن مقدس میں آتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے نبی یاد کیجئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے جانچا، بِكَلِمَاتٍ چند کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ تو اللہ تعالیٰ نے جتنی آزمائش کے اندر ان کو ڈالا تھا وہ ہر ایک آزمائش میں اتم درجے کے مکمل طور پر کامیاب ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کیسی تھی، قربانیاں کیسی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طرح ان کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے چلے تھے، فلسطین سے چل کر شہر مکہ کے اندر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا۔ اسی طرح جب وہ جوان ہوتے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان کے ستارے دکھاتے ہیں، سورج اور چاند دکھاتے ہیں۔ ان کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی صلاحیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یا اللہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس میں بھی مکمل طور پر۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ بیت اللہ کو تعمیر کریں، تو پھر بیت اللہ کی تعمیر کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مکمل طور پر حصہ لیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر بھی ابراہیم علیہ السلام کو امتحانات میں ڈالا گیا، ہر امتحان کے اندر اللہ خود کہہ رہے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام مکمل طور پر اتم درجے میں اپنے تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے۔ یعنی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ، جس اللہ کی ذات نے ان کو امتحانات میں ڈالا اور جس نے آزمائشیں لی، وہ اللہ فرما رہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ اور ایک وقت ایسا بھی ہے کہ جب آپ دعوت دے رہے تھے اور اپنے والد صاحب کو جب آپ نے دعوت دی تو کہا کہ ابا جی آپ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں؟
تو باپ نے کہا کہ اگر آپ مجھے منع کرو گے تو پھر مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا باپ بھی چھوڑنا پڑا اللہ کی خاطر، اپنے بیٹے اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو بھی شہر مکہ کے اندر چھوڑا۔ یعنی جہاں جہاں اللہ نے جو جو حکم دیا نا، ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا۔ سب سے پہلے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا فَأَتَمَّهُنْ، تو وہ تمام درجوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام میں تمہیں دنیا کے اندر لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ جی آپ مجھے بنا دیں گے، میری اولاد کو بھی آپ اسی منصب سے نواز دیں گے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد کے اندر بھی میں امامت کو رکھ دوں گا، نبوت کو رکھ دوں گا، رسالت کو رکھ دوں گا، لیکن جو آپ کی اولاد کے اندر آگے چل کر جو ظالم لوگ آئیں گے ان کو میں اپنا عہدہ عطا نہیں کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نے جوانی سنبھالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو صلاحیتوں سے نوازا، ان کی ذہانت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں کہ دعوت دینے کا انداز کیا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ کا قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھا دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین واقعہ بیان فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کے اندر اٹھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ساری قوم بتوں کو پوجا کرنے والی ہے، ساری قوم بتوں کی پجاری ہے۔ خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم قرآن میں آتا ہے کہ وہ بھی کیا کرتے تھے، بت تراشی کرتے تھے، گھر میں بت بنا کے لوگوں کو بیچا بھی کرتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ کیا بات ہے کہ آپ بتوں کو پوجتے اور سارا دن ان کے سامنے پڑے رہتے ہیں، یعنی ایسی حالت کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا رَأَىٰ كَوْكَبًا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ قوم کو دعوت کس انداز سے دے رہے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نا آسمان کے ستارے کو دیکھا تو فرمانے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ستارہ غائب ہو جاتا ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو ظاہر ہو کے غائب ہو جائے، چلا جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ قوم کو دعوت دینے کا اسلوب اور طریقہ کار دیکھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ پھر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغَةً، پھر جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا کہ چمکتا ہوا چاند آ رہا تو فرمانے لگے ہاذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ چاند بھی غائب ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نہیں، جو نکل کر غائب ہو جائے اور چلا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، پھر اللہ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ جب سورج نکلتا ہے صبح کے وقت تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ میرا رب ہے، چونکہ یہ اکبر ہے، یہ بڑا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب سورج بھی ڈوب جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورج بھی جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اصل میں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانا چاہتے تھے کہ جب اتنا بڑا سورج ہے جو پوری کائنات کو روشنی کرتا ہے، لیکن وہ اتنی روشن کرنے کے باوجود اس میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خدا بن سکے۔ وہ چاند جو پوری رات کو روشن کر دیتا ہے اس میں اتنی حیثیت نہیں کہ وہ خدا بن سکے۔ جو آسمانوں کے اندر ستارہ ظاہر ہوتا ہے اس کے اندر بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ خدا بن سکے۔ جب اتنی بڑی بڑی چیزیں خدا بننے کے لائق نہیں ہے تو تم اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو بنا کر اپنے سامنے رکھ لیتے ہو، یہ کیسے تمہارے خدا بن سکتے ہیں؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کیسی بہترین دعوت۔ اسی لیے ان تینوں چاند، ستارے اور سورج کو دیکھنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا اپنے ابا جان سے اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، آپ نے فرمایا کہ اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کوئی ہے جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟
اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اب یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تو ظاہر بات توحید ہے، اور توحید جو ہے وہ مشرک آدمی کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان سے کہا کہ ابراہیم، کیا تم مجھ سے میرے الہوں کو چھڑوانا چاہتے ہو؟ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ فَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام، اگر تم ان چیزوں سے باز نہ آئے تو میں تمہیں رجم کر دوں گا، اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جو جہاں بھی جا سکتے ہو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اے میرے ابا جان، میں تو آپ کے لیے بس استغفار ہی کر سکتا ہوں۔ یعنی چونکہ بیٹے تھے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ نے جواب دیا، اور باپ کو چھوڑ کر پھر شہر سے آپ کو جانا پڑا۔ پھر یہ واقعہ کہ اب یہ پہلی آزمائش تھی کہ اللہ کی خاطر، دین حق کی خاطر آپ نے اپنے والد محترم کو چھوڑا، اور آپ کے والد نے بھی آپ کو گھر سے نکال دیا، اور آپ شہر چھوڑ کر دوسرے شہر کے اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پر آپ مصر کے اندر جب پہنچتے ہیں تو مصر کے اندر سے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو آپ کے پاس آپ کی زوجہ حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی ہیں۔ اب جب مصر سے گزر رہے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب یہ دیکھیں دوسری آزمائش آ گئی اللہ کی طرف سے۔ اب مصر کے اندر ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ وہ بادشاہ کیا کرتا تھا کہ جب کوئی بندہ یہ کہتا تھا نا کہ بھی یہ عورت میری بیوی ہے، تو وہ بادشاہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا تھا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گزر ہوا تو بادشاہ نے ان کو بھی بلا لیا اور بتایا کہ بھی ایک شخص یہاں سے گزر رہا ہے، ان کے ساتھ ایک ان کی خواتین بھی ان کے ساتھ ہے، کوئی عورت بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ سے کہ سارہ، یہاں کا جو بادشاہ ہے نا وہ بڑا ہی بدبخت ہے، اور اگر کوئی اسے کہتا ہے نا کہ بھی یہ عورت میری بیوی ہے تو وہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے فرمایا کہ سارہ، تم میری بیوی ہو لیکن دینی اعتبار سے تم میری بہن بھی لگتی ہو۔ بادشاہ جب تم سے پوچھے نا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے ابراہیم کے ساتھ، تو تم نے یہ کہنا ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ تو اس طریقے سے اب تم چونکہ میرے دینی اعتبار سے، اس لیے کہ اس وقت میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی دین حق کے اوپر قائم اور دائم نہیں ہے، تو دین کے اعتبار سے تم میری بہن لگتی ہو، تو لہذا اس اعتبار سے تم بادشاہ کو یہ کہہ دینا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر جب سارہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے تو ایسے ہی کہا، لیکن بادشاہ نے پھر بھی جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، تو سیدنا سارہ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور اس بادشاہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ اب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہے کہ میں نے تو یہ کئی دفعہ یہ حرکت کی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ سیدہ سارہ نے فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اب تم دوبارہ حرکت نہیں کرو گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اس نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے دوبارہ حملہ کرنا چاہا، 3 مرتبہ اس نے حرکت یہ کی، تینوں مرتبہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے سیدہ سارہ کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ تو کوئی عورت نہیں، یہ تو کوئی دیو ہے، کوئی جن ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن لہٰذا اسے لے جاؤ۔ اور ساتھ میں اس نے کہا کہ ایک میں آپ کو باندی اور خاتمہ بھی عطا کر دیتا ہوں، تو لہٰذا یہ خاتمہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو حضرت ہاجرہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے بعد میں اسماعیل کی والدہ جو بنی ہے، وہ یہی بادشاہ کی طرف سے جو خاتمہ ملی تھی حضرت سارہ کو، حضرت سارہ اس ہاجرہ کو لے کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہے، اور پھر سارا واقعہ بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ اس نے کیا اور اللہ نے کیسے میری حفاظت کی۔ تو اس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے، اور آپ پھر مصر سے سفر کرتے ہوئے پھر جو ہے نا وہ آپ خانہ کعبہ میں بھی چلے جاتے ہیں، کعبہ کے قریب جاتے ہیں۔ اب وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے، حضرت ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ ہے، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ساتھ ہیں۔ اب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی امتحانات لیے تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، سارے امتحانات کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پہلے باپ چھوڑنا پڑا، اس کے بعد پھر مصر کے بادشاہ نے آپ کی زوجہ کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہا، اس کی آزمائش سے آپ بچے۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا آپ حضرت ہاجرہ کو لے کر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام شہر مکہ کے اندر جب آپ ہوتے ہیں، اور وہاں پر
کہ بوادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہاجرہ کو اور اسماعیل کو وہاں پر چھوڑتے ہیں تو سیدہ ہاجرہ کہتی ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بکہ، قرآن مکہ کا ایک نام بکہ، بکہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر پانی کا انتظام بھی نہ ہو، سبزہ بھی نہ ہو۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم تم مجھے اور اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں پر نہ کوئی سبزے کا انتظام ہے، جہاں پر نہ کوئی انسان ہے، نہ جہاں پر کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے، تو آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کوئی نہیں دیا، آپ جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اتنا بتا دو کہ خود جا رہے ہو یا اللہ جل شانہ کے کہنے پر یہاں سے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رب کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو سیدہ ہاجرہ نے کہا کہ اذا لا یضیعنا، اگر رب کے حکم کے ساتھ جا رہے ہو تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ دیکھیں حضرت ہاجرہ کبھی کیسا کی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، اور وہ بیٹا اسماعیل جو کتنے سالوں کے بعد پیدا ہوا ہے، یعنی جب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی 87 سال عمر تھی تب جا کر بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 100 سال ہو جاتی ہے پھر حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مکمل زندگی 175 سال تھی، یعنی اتنے سالوں کے بعد بیٹا ملا، اور پھر بیٹے کو حکم کیا ہو گیا کہ ایسے شہر میں چھوڑ کر آپ چلے جائیے جہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، جہاں پر کوئی سبزے کی صورت نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے باپ کو چھوڑ دیا اللہ کے کہنے پر، تو یہاں بیوی اور اسماعیل جیسا بیٹا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی نے پھر اللہ نے کیسی قدر فرمائی کہ پھر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، اور جو آج کئی ہزار سال کے بعد بھی آج مسلمان اس کو پی کر اطمینان اور سکون محسوس کرتے ہیں، اور بطور شفا کے وہ پانی استعمال کیا جاتا ہے، اور آج بھی پورے عرب کے اندر بہترین پانی جو پینے والا ہے وہ آب زمزم ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بھی جب قدر کرتے ہیں تو اللہ پھر ایسی قدر کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہو گیا۔ پھر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور واقعہ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر کیا دیکھا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک، فرمانے لگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے اسماعیل کو، یہ اگلا امتحان، کیا میرے بیٹے اسماعیل میں نے دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو اے بیٹے اسماعیل تمہاری کیا رائے ہے اس کے اندر؟ پیغمبر کا خواب بھی وحی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ بیٹے اسماعیل میں نے تو خواب دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اسماعیل بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو قربان جائے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کیسی تربیت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہوگی، کیسی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہوگی۔ تو اسماعیل چونکہ پیغمبر تھے آگے، تو فرمانے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو اللہ نے حکم دیا بس آپ وہ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان آپ انشاءاللہ تعالی اسماعیل کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور پھر قرآن آگے واقعہ بیان کرتا ہے کہ دونوں اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا دیا جاتا ہے، چھری پھیری جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھری پھرنے نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ اسماعیل کی جگہ پر آسمان سے جنت سے پھر اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دیتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم جو تم نے خواب دیکھا قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھا دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، لہذا تم دمبا ذبح کر دو اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اجر ایسے عطا کر دوں گا جیسے تم نے اپنا بیٹا اسماعیل ذبح کر دیا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی، اور پھر بعد میں دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ آج تک سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی، یعنی ان کی جگہ پر جو اللہ نے قربانی قبول کی دمبے کی، آج تک
اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، حضور آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا دین اسلام کا دوسرا نام جو ملت ابراہیمی ہے، کہ کتنے ایسے احکامات ہیں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے ہمارے دین اسلام کے اندر آئے ہیں۔ مثال کے طور پر جمعے کا خطبہ دینا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی۔ معانقہ کرنا، سلام کرنا، اور پھر یہ ہے کہ قربانی کرنا، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ، اور پھر یہ جو کنکر مارنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ملت ابراہیمی سے جو ہے نا ہمارے دین اسلام کے اندر آئی ہیں۔ اسی لیے ہمارے دین اسلام کا دوسرا نام ملت ابراہیمی بھی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی دینے کے اندر بھی مکمل طور پر کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح اگلا امتحان کیا تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کعبہ بھی تعمیر کروایا۔ کعبہ کیسے تعمیر ہوا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ جب طوفان نوح آ گیا تھا، نوح چونکہ عمومی تھا، پوری دنیا پر آیا تھا، اس طوفان نوح کے اندر پھر بیت اللہ بھی پانی کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں۔ جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر پھر بیت اللہ کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کہاں پر کعبہ تھا، اور پھر وہ بتاتے ہیں۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، آج بھی اس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشان ہیں، جسے قرآن کہتا ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جو بندہ بھی بیت اللہ کا طواف کرے، 7 چکر کاٹے، اس کے بعد 2 رکعت نفل ہے، نفل ہے لیکن ادا کرنا واجب ہے، مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بطور نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے قدمین شریفین کے نشانات کو باقی رکھ دیا، اور ان کے قدموں کی جگہ کو مصلی گاہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیرات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمایا، اور آج جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں پوری دنیا سے عمرہ کرنے کے لیے، جو حرم کے اندر نماز پڑھتے ہیں، جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، جو حجر اسود کو چومتے ہیں، جو تکبیرات کہتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں حرم میں، یہ ساری نیکیاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھاتے میں۔ عزت خراب ہوتی ہے تو پھر وہ بھڑک اٹھتے ہیں، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخالفت شروع ہوگی۔ اب بات بڑھتے بڑھتے جب قوم کے اندر پتہ چل گیا کہ ساری قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان خداؤں کو، ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، تو لہٰذا کسی نہ کسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو مائل کرنا چاہیے اپنی طرف۔ لہٰذا ان کا ایک سالانہ میلہ ہوا کرتا تھا، تو ساری قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ چلو ابراہیم کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی دیر سے یہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ سارے کہیں جائیں اور میں پیچھے ان کے عبادت خانے میں جا کر سارے بتوں کو توڑ دوں۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے حکم سے ان بتوں کو توڑنے کے لیے دنیا کے اندر آئے تھے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم چلو میلے پہ چلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، بھئی میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اب وہ سارے چلے جاتے ہیں میلے کے اوپر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل جاتا ہے، ان کے معبد خانے میں جاتے ہیں، اور جا کر جو ہے نا سب سے پہلے تو بتوں کو کہتے ہیں ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا، تم بت ہو اور تم کہتے ہو کہ ہم ساری کائنات کے لوگوں کو چلا رہے ہیں، تم تو بولتے نہیں، جواب دو میری بات کا، تمہارے سامنے کھانے پکڑ پڑے ہوئے، کھاتے کیوں نہیں ہو، بولتے کیوں نہیں ہو، چلتے کیوں نہیں ہو۔ یہ کلام کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سارے بتوں کی گردنوں کو توڑ دیتے ہیں، سب زمین پر ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، اور اپنا کلہاڑا جو ہے وہ بڑے بت کے ہاتھ میں رکھوا دیتے ہیں، اس کی گردن پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب جب سارے لوگ میلے سے واپس آتے ہیں اور سجدہ کرنے جاتے ہیں بت خانے کے اندر، تو وہاں دیکھتے ہیں کہ سارے بت مرے پڑے ہیں، زمین پر گرے پڑے ہیں، سوائے ایک بڑے بت کے۔ اب انہوں نے کہا بھی یہ کون کر سکتا ہے، کہ یقال لہو ابراہیم، یہ ایک ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم کے علاوہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ تو سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے
اور آ کر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ بتوں کے ساتھ تو آپ نے حرکت کی ہے، یعنی آپ نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، بڑے غصے کے اندر آئے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھی جو آپ کا بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیں، ان سے پوچھے نا، یہ جو مرے پڑے ہیں ان سے پوچھے کہ ان کو کنہوں نے مارا، یہ تو تمہارے خدا ہے۔ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم جانتے ہو کہ وہ تو بات نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر کمال کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ان بتوں کی تم پوجا کرتے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، جو تمہیں نفع نہیں دے سکتے، تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، جو اپنی جان کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، وہ تمہیں کیسے حفاظت کرتے ہیں، وہ تمہارے کیسے معاملات کو دیکھتے ہیں، تمہارے نفع نقصان کو کیسے سمجھیں گے۔ اب چونکہ بتوں کے خلاف یہ بات تھی تو وہ سارے اندر سے بھڑک اٹھے، وہ سارے کے سارے بادشاہ نمرود کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بادشاہ آپ بادشاہ ہیں اور یہ ابراہیم جو ہے نا اس نے ہمارے سارے بتوں کو جو ہے نا توڑ دیا ہے، ہمارے بتوں کی توہین کر دی ہے، لہذا آپ ان کو بلائیں اور ان کو آگ کے اندر جلا دیں۔ بادشاہ نمرود بڑا تیز تھا، ساری قوم کو جمع کیا، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی حرکوہ وانصروا آلہتکم، قوم کہنے لگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی معبودوں کو بچاتے پھر رہے تھے یہ لوگ۔ اب نمرود چونکہ پہلے ہی اس کو پتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مجھے ہرا دیا ہے مکالمہ کر کے، تو وہ بھی قوم کے ساتھ مل گیا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے جی بہت بڑی آگ جلائے گی، بہت بڑی آگ جلائے گی، یہاں تک کہ اب اتنی بڑی آگ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا تھا، یعنی اس کی تپش اتنی تھی کہ کوئی قریب کھڑا نہیں ہو سکتا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے گا کون؟ لہذا اس وقت منجنیق تیار ہوئی۔ منجنیق کا مطلب یہ کہ جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے چھوڑا تاکہ دور جا کے ابراہیم علیہ السلام خود آگ کے اندر گر پڑے، تو منجنیق کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام پر، اے آگ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، یعنی اللہ نے براہ راست خطاب کیا آگ کے ساتھ۔ یہاں پر روایات میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا نا تو آگ کے فرشتے آئے، پانی کے فرشتے آئے، بادلوں کے فرشتے آئے، ہر ایک آتا جا رہا ابراہیم علیہ السلام کوئی مدد چاہیے، ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے تھے کہ آپ کو اللہ نے بھیجا کہ خود آئے؟ کہنے لگے نہیں ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا، خود آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ فرمانے لگے نہیں، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ آپ دیکھیں کیسا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، جان نظر آ رہی ہے جانتے ہوئے، اس موقع پر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ نہیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر براہ راست آگ کو خطاب کیا، اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی، یعنی اتنی ٹھنڈی بناؤ کہ ابراہیم پریشان ہو جائے، ٹھنڈی بھی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اب اتنی بڑی آگ ہے، اس آگ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن ایک بال بھی نہیں سڑ سکا ابراہیم علیہ السلام کا، بلکہ ایسی وہ مبارک آیت بن گئی۔ آج بھی اگر کسی بچے کا یا بڑے آدمی کا بخار نہیں نہ اتر رہا ہوگا، ڈاکٹر نے علاج بھی کر لیا ہو، دم درود بھی کر لیا ہو، سارے وظائف کر لیا ہو، تو یہ وظیفہ آخر میں ضرور کریں۔ جس آدمی کا بخار نہ اترا ہو تو 41 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھے اور 41 مرتبہ یہ آیت کریمہ قُلْنَا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، 41 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھے، 7 مرتبہ درود پاک پہلے اور 7 مرتبہ درود پاک بعد میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو بخار اتر نہیں ترا، اس دم کرنے کے بعد وہ بخار اتر جائے گا۔ یہ ایسی مبارک آیت ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو مجرب کے طور پر، تجربے کے طور پر دیکھا بھی ہے اور شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خاطر پھر آگ کے اندر بھی جانا پڑا تو آگ کے اندر بھی چلے گئے۔ اسی واقعے کے ساتھ ہی، یعنی نمرود کے واقعے کے ساتھ ہی
आगे एक और वाक्य आता है, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। एक और वाक्य सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुरान में आता है। इसलिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत ऐसी है कि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने 25 सूरतों के अंदर, अंदाज़ा लगाएं कैसी पर्सनैलिटी है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, कि कुरान मुकद्दस के अंदर 25 सूरतों के अंदर अल्लाह ताला ने सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया और कुरान की 63 आयात के अंदर इनका जिक्र मौजूद है। तो इसी वाक़े के साथ आगे एक और वाक़या अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह की बारगाह में कहा था, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में कहा था, अल्लाह जी आप मुर्दों को कैसे जिंदा करेंगे? क़ाल अवलम तुअमिन। अल्लाह ने कहा कि इब्राहीम तुम्हें अल्लाह की ज़ात पर ईमान नहीं है, यकीन नहीं है? क़ाल बला। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह जी क्यों नहीं? वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं तो अपना दिल मुतमिन करने के लिए कह रहा था कि वो कैफियत कैसी होगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर फ़सुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा इब्राहीम अलैहिस्सलाम 4 परिंदों को लो। 4 परिंदे लिए कि अल्लाह ने फरमाया इनको काटो, इनको ज़िबा कर दो, इनका कीमा कीमा बना दो। और फिर अल्लाह ने फरमाया चारों का कीमा बना के इनको मिक्स कर दो। सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना, फिर फरमाया कि पहाड़ों के ऊपर से बखेर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर वैसे किया, 4 परिंदों को पकड़ा, उनको ज़िबा किया, उनका कीमा बनाया और पहाड़ों के ऊपर, मुख्तलिफ पहाड़ों के ऊपर उनका कीमा छोड़ कर आ गए। फिर अल्लाह की बारगाह में कहा, अच्छा अल्लाह जी आप दिखाएं ताकि मेरा दिल मुतमिन हो जाए, आप इनको इकट्ठा करें, इनको जिंदा करें। तो अल्लाह ने फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं नहीं कहता, सुम्मदउहुन्ना यातीनका सय्या, मैं तो क्या कहूँगा, अब ये कि तुम कहो, सुम्मदउहुन्ना यातीनका सय्या, तुम बुलाओ, दुआ करो अल्लाह की बारगाह में कि ये सारी चीज़ें वापस हो जाए। तुम्हारे कहने पर भी ये चारों परिंदे जिंदा होकर वापस आ जाएंगे तुम्हारे पास। सुम्मदउहुन्ना यातीनका सय्या, फिर तुम दुआ करो और अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करो, ये चारों परिंदे उड़ते हुए तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। वालम अन्नल्लाह अजीजुन हकीम, जान लो कि इब्राहीम बेशक अल्लाह ताला गालिब भी है और बड़े हिकमत वाले भी हैं। ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या भी कुरान मुक़द्दस में आता है। इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम जब मिराज पे तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो 7 आसमानों पर अंबिया से मुलाकात होती है। पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे पर ईसा अलैहिस्सलाम, तीसरे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे पर इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें पर हारून, छठे पर मूसा और 7वें आसमान पर जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बरक़ात से मुलाकात आप अलैहिस्सलाम की होती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दे अमजद कहा जाता है इसलिए कि आप अलैहिस्सलाम जो है हजूर के ये जद्दे अमजद है इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि हज़रत हजूर अलैहिस्सलाम इस्माइल की नस्ल में से आए हैं ना, तो इस्माइल गोया रूहानी तौर पे हजूर के वालिद हुए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आपके आपके दादा हुए। इसलिए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दे अमजद कहा जाता है, यानी कि हजूर के दादा मुबारक। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब हजूर मेराज पर जाते हैं तो 7वें आसमान पर जब हजूर तशरीफ़ लेकर जाते हैं तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर, जैसे बैतुल्ला ज़मीन पर, इस तरह आसमानों पर भी एक बैतुल मामूर है जहाँ पर अल्लाह के नूरानी फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके साथ टेक लगाकर बैठे होते हैं। तो हजूर पूछते हैं कि जिब्राईल ये कौन सी शख्सियत है? तो सैयदना जिब्राईल अमीन अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह इस्लम, ये आपके जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, लिहाजा आप इनको सलाम पेश कीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने जाकर अपने जद्दे अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने नेक बेटे को मरहबा कहता हूँ। सारे अंबिया हजूर को भाई कह के बुला रहे थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा यब्न साले, मैं अपने नेक बेटे को मरहबा कहता हूँ कि वो आसमानों पर तशरीफ़ लाए हैं। फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजूर अलैहिस्सलाम से 2 बातें कही। अर्ज़ की कि हजूर आप जब दुनिया के अंदर जाए ना, तो एक तो आपने अपनी उम्मत को जाके मेरा सलाम पेश करना है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम हमारे लिए आया हुआ है। कैसी खुशकिस्मत हजूर की उम्मत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजूर से कहा था कि हजूर
آپ نے اپنی امت کو جا کر میرا سلام پیش کرنا ہے، علیہ و علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو کہا کہ حضور اپنی امت کو میرا سلام پیش کرنا، اور دوسرا فرمایا کہ حضور اپنی امت کو آپ نے یہ بھی فرمانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، صاف میدان ہے، اس میں درخت اور پودے لگا کر آنا۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور درخت اور پودے کیا؟ تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، یعنی جتنا تم ذکر کرو گے اللہ کا اتنے ہی جنت کے تمہارے درخت اور پودے لگتے جائیں گے۔ یعنی جنت جتنی بھی خوبصورت بنانی ہے وہ بندے نے خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنی جنت کو خوبصورت بنانا ہے۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایسی ہے کہ اب دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہودی کیا ہے، ابراہیم کہتے ہیں، وہ یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں قرآن مقدس میں، اور مسلمان کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کیسی ہے کہ تینوں آسمانی مذہب بھی کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ تو قرآن مقدس میں پھر آیات مبارکہ اتاری، اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودین، یہ یہودی کیسے دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، ولا نصرانین، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے، یعنی عیسائی کیسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے یہودی مذہب شروع ہوا ہے بعد کے اندر، ابراہیم علیہ السلام جب تھے اس وقت یہودیت کی تو نام نشان نہیں تھے، یہودی مذہب بعد کے اندر قائم ہوا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے ہے، تو ابراہیم علیہ السلام تو یہودی ہو نہیں سکتے، اور عیسائی تو یہودیوں کے بعد آئے ہیں، جبکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ یہودیوں سے بھی پہلے آ چکے تھے اور عیسائیوں سے بھی پہلے آ چکے تھے۔ تو اب یہودیوں کا دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ کرنا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں، یہ دونوں اللہ پاک نے رد فرما دیے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہو سکتے نہ عیسائی ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا دعویٰ کیا تھا مشرکین مکہ کا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے قریب بھی نہیں جاتے، اور تم نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے تینوں کو رد فرمایا، ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم علیہ السلام یہودی تو نہیں ہے، ولا نصرانین، اور نہ عیسائی ہیں، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن ابراہیم علیہ السلام حنیف ہے، یکسو ہو کر ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ وما کان من المشرکین، مشرک کیا کہتے تھے؟ ابراہیم ہمارے، اللہ نے فرمایا نہیں، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، وہ تو دین توحید لے کر آئے تھے، توحید اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے تھے۔ تو اللہ نے تینوں کو رد کیا ہے۔ لیکن آج بھی دیکھیں عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ واحد شخصیت ہے کہ حضور کے بعد مسلمانوں کے ہاں اسلام کے اندر، ہماری شریعت اسلامیہ کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا حضور کے بعد کل انبیاء کرام سے درجہ اور مرتبہ زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔